السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: کیا عدالتی حکم صرف سکریٹریٹ صحت سندھ کو ہٹانے تک محدود تھا؟ محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کا ٹبر ہی کرپٹ نکلا۔ کتوں کو بچانے کے لیے ہم اپنوں کو گنوانے لگے۔ اور مزید خبریں: جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی تہلکہ خیز خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین کرام، سندھ میں قومی احتساب بیورو کے فعال ہونے کے باوجود حکومت سندھ قانون اور انصاف پر اپنے حلف کے مطابق عمل کرنے کے بجائے سندھ اور ملک کے تباہی سسٹم کو جاری رکھنے پر ہی مائل نظر آتی ہے، جس کی واضح ترین مثال سکریٹریٹ صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کو تو عدالتی حکم پر ہٹا دیا گیا، لیکن اس حکم سے جڑے اہم اقدامات پر عمل درآمد تو دور کی بات ہے، سکریٹریٹ صحت کو ہٹائے جانے کی تبدیلی اب تک کسی سطح پر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ جیسا کہ محکمہ صحت سندھ سے صوبے بھر کے صحت اداروں میں خرچ ہونے والی رقم کی تفصیل اور اس سے قبل کیڈر چینج ملازمین کی تفصیل سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کی جانب سے طلب کی گئی تھی، خلاف قانون ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کی اس حوالے سے کارکردگی کا حال یہ ہے کہ وہ خود 3 مراسلے تو کیڈر چینج ملازمین کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ضرور جاری کر چکے ہیں، لیکن ایک بھی مراسلے میں کیڈر چینج ملازمین کی تفصیل کب تک جمع کرائی جائے گی، مراسلے میں ایسی کوئی تاریخ یا دورانیہ انہوں نے درج کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہے۔ پھر دلچسپ امر یہ ہے کہ موصوف ڈی جی ہیلتھ نگراں دور حکومت میں مذکورہ منصب پانے کے باوجود سندھ کے بے تاج بادشاہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جو نگراں حکومت کے دور کے افسران پر اکثر روتے دھوتے نظر آتے ہیں، ان کی جانب سے ڈاکٹر وقار محمود کے لیے کسی منفی ریمارکس کا اب تک اظہار نہ ہونا کیا اس الزام کی تصدیق ہے کہ ڈاکٹر وقار محمود میمن سندھ حکومت کے سسٹم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر کیسے عمل کرائیں گے یا خود کریں گے، کیونکہ وہ کیڈر چینج ملازمین کے لیے مراسلوں کا اجرا کرنے کے ساتھ خود عملی طور پر محکمہ صحت میں کیڈر چینج ملازمین کو اپنی گود میں پرورش کر رہے ہیں، جس کا مستند ثبوت ان کے دفتر میں انسداد پولیو پروگرام کے ویکسینیٹر عتیق احمد خان کی پیدا پانی والی اسامی پر جاری تعیناتی، پہلے انہیں کاغذی حکم کے مطابق ہٹایا گیا لیکن پھر چند دنوں بعد تحریری حکم کے بغیر عتیق احمد خان کو زبانی حکم پر پھر وہیں لگا دیا گیا ہے۔ ویسے تو وزیر اعلیٰ سندھ انسداد پولیو کے معاملے میں کسی بھی بے قاعدگی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن محکمے کے اعلیٰ ذمہ دار افسر ڈاکٹر طارق محمود میمن، جو خود پولیو کو ناکام بنانے کی عملی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو ڈی جی ہیلتھ کا یہ روشن کارنامہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اے ٹی پی رولز کے مطابق گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک کے ملازمین کی ترقی کا اختیار ڈی جی ہیلتھ کو حاصل ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ایپکا کی آئینی پٹیشن میں ڈی جی ہیلتھ نے گریڈ 11 سے گریڈ 14 کے جونیئر کلرکس کی ڈی پی سی ستمبر 2025 میں فائنل کرنے کے باوجود آج 10 فروری 2026 تک مذکورہ ڈی پی سی کے نوٹیفیکیشن اور نئے پوسٹنگ آرڈرز کا جاری نہ کرنا، یہ ڈی جی ہیلتھ کا وہ سنگین اور سیاہ جرم ہے کہ مہذب معاشرے میں ایسے جرائم کے مرتکب افسران
منصب پر نہیں جیل میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ کھلی ناانصافی ہے اور ڈی جی ہیلتھ کی بدنیتی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کے افسران جو بیچارے جان کی امان کے لیے یہ سوال اپنے اعلیٰ افسران سے نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ ایل ڈی این سے بار بار رابطہ کر کے معلوم کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا حکم موجود ہے کہ جنرل کیڈر کی پوسٹ پر محکمہ صحت میں جنرل کیڈر افسران کی تقرری کو یقینی بنایا جائے، لیکن اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر سے کھلواڑ کی تاریخ کا آغاز سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور وزیر صحت کے سابق خلاف قانون اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کا یہ وہ سیاہ کارنامہ ہے جس سے سندھ کا مثالی محکمہ صحت کا انتظامی ڈھانچہ، جس میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی مدبر سیاسی شخصیت کی قیمتی رہنمائی بھی شامل رہی ہے، اور اسٹیک ہولڈر نے بھی مذکورہ قانون کو خوش دلی سے قبول کیا، لیکن سسٹم کے مذکورہ اے ٹی ایم 2 مشینوں نے محکمہ صحت کو نوٹ چھاپنے کا ٹکسال بنا کر رکھ دیا۔ چیف سیکریٹری سندھ نے سانحہ گل پلازہ کے بعد اپنے احتساب کا جو ڈنڈا خود تو نہیں بلکہ اپنے لانے والوں کے حکم پر گھمایا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام پر اب تک محکمہ صحت میں ہونے والی اربوں روپے کی لوٹ مار کی شفاف تحقیقات کا فوری فیصلہ کریں، اور اس سے قبل کیڈر پوسٹوں پر خلاف قانون نان کیڈر افسران کی تعیناتی کی منسوخی کے حکم کے ذریعے محکمہ سے سندھ کی تاریخی تشخص کی بحالی کے نیک کام کا آغاز کریں، اور کمیشن ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی قانونی حیثیت کے ساتھ سندھ بھر میں آن لائن ہفتے میں 2 کلاسز جیسے ڈگری پروگرام، اور کسی بھی امیدوار کی مذکورہ پروگرام میں ناکام نہ ہونا، اور پھر جن اداروں سے یہ ڈگریاں ریوڑیوں کی طرح تقسیم کی گئی ہیں ان کا یہ ڈگری پروگرام پی ایم ڈی سی سے الحاق کا حامل ہے یا نہیں، یا صرف سندھ میں سرکاری اور نجی جامعات نے بے حیثیت کاغذ کے ٹکڑے تقسیم کر کے صرف پیسے بٹورے ہیں، اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی اعلیٰ ڈگری کے وقار کا بھی بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جناح اسپتال کراچی میں ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کی اسامی سے غیر قانونی اور کرپشن کے سنگین الزامات پر ہٹائے جانے والے سرجن عبید اللہ شیخ کا پورا ٹبر ہی کرپشن اور کمیشن کے بھیانک دھندے میں ملوث نکلا۔ وہیں بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو اور جنرل سرجری کے سرجن عبید اللہ شیخ کی لوٹ مار کا خفیہ معاہدہ بھی تشت اذبام ہو گیا۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سرجن عبید اللہ شیخ کے سب سے بڑے بھائی حماد اللہ شیخ، سابق جنرل مینیجر پروکیورمنٹ، نیشنل شپنگ کارپوریشن، سنگین بدعنوانیوں اور کرپشن کی وارداتوں کے بعد نہ صرف اپنی سرکاری ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ انہیں وفاقی حکومت سے کسی بھی سرکاری ملازمت آئندہ نہ دینے کا حکم بھی سامنے آ گیا، اور وہ اس وقت اس سخت ترین سزا کے بعد نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، لیکن سرجن عبید اللہ شیخ بھائی کی سزا سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو اور ان کی کرپشن کا خفیہ معاہدہ تشت اذبام ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی مرحومہ کی ایمرجنسی فارمیسی کو عبید اللہ شیخ کے حکم پر بند کر کے مذکورہ سسٹم ڈاکٹر عدیل سمو کے سپرد کیا جانا ہے۔ بعض فنی اور تکنیکی وجوہ کی بنا پر آج کے پروگرام کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بدھ کے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائیندہ باد۔